صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین۔ صبر کی مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الخدا وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گزارش ہوگی تھوڑی آواز بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آج آخری مجلس ہے، کوشش ہوگی جتنا ہو سکے عرائض کو سمیٹا جائے، جبکہ 5 مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی مکمل اصول زندگی اہل بیت کو بیان کیا جائے، لیکن اگر ایک اصل پر بھی بندہ عمل کر لے
یہ اس کی زندگی میں بہت تبدیلی کے باعث ہو سکتا ہے۔ کہ ہم نے عرض کیا کہ کربلا کسی قصے کا نام نہیں ہے، کربلا کہانی کا نام نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم قصے سنانے کے لیے کروڑوں خرچ نہیں کرتی، کوئی بھی قوم کہانی سنانے کے لیے اربوں روپے خرچ نہیں کرتی۔ اگر قصے سننے ہوتے ہم ایک کتاب سے پڑھ لیتے، اگر کہانی سننی ہوتی اپنی موبائل پہ سن لیتے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ثقافت کا نام ہے، کربلا ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو فرش عزا پہ بلا کر عباس کا ادب سکھاتے ہیں، حسین کا صبر بتاتے ہیں، زینب کی عفت بتاتے ہیں، علی اکبر کی جوانی کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نسلیں فرش عزا پہ آ کر تہذیب سیکھ کے جاتی ہیں، یہ نسلیں فرش عزا پہ آ کے فکر حسین کو لے کر جاتی ہیں۔ تبھی امام خمینی نے کہا کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، اگر اسلام زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے زندہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوا کہ اسلام زندہ ہے کربلا کی وجہ سے؟ دیکھیے، اسلام کوئی جسم نہیں ہے کہ جسے کربلا زندگی دے، اسلام ایک فکر کا نام ہے۔ ایک معاشرے میں مسلم ہوں اور اس معاشرے میں انصاف نہ ہو، یہ مردہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ایک معاشرے میں مسلم ہو لیکن اس معاشرے میں حیا نہ ہو، عفت نہ ہو، ماں باپ کا ادب نہ ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو، اس معاشرے میں صفائی نہ ہو، اس معاشرے میں سچائی نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں رشوت تک بالا پر لی جاتی ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں جھوٹ نہ بولا جائے تو کام نہ ہوتا ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں کرپشن نہ کی جائے تو بندہ آفس میں آگے نہ بڑھ سکتا ہو، یہ مسلم معاشرہ تو ہے پر اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ اور ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ اور ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اسلامی تب بنتا ہے جب اسلامی اقدار اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جب اسلامی فکر اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، جب اسلامی طرز زندگی اس معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، جو کربلا سے ہو کے آتا ہے وہ خود کو کربلائی کہلاتا ہے، یہ زمینی کربلائی ہے، زمین کربلا سے ہو کر کربلائی بن گیا، نجف کی زمین سے ہو کر نجفی بن گیا۔ کوئی انگلینڈ سے ہو کر آیا تو والا انگلینڈی جہاں آ رہے ہیں، تو زمین کی نسبت لینا یہ کمال نہیں ہے۔ نسبت وہ لوگ جو سلمان نے علی سے نسبت لی تھی، کیا سلمان و منا اہل البیت کا، اسے سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو۔ جس کی نسبت حسین سے ہو جائے، کوئی حبیب بن کے اپنے کردار کو بلند کرتا ہے، کوئی غور بن کے اپنے نام کو کائنات میں چمکاتا ہے، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نسبتیں امام حسین سے بنے۔ نسبت زمینی نہیں، کون سی نسبت؟ جو نسبت کیریکٹر کی نسبت ہے، جو نسبت اصول حسین کی نسبت ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 حصے پائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اہل بیت کے معجزے، اہل بیت کی کرامتیں، اہل بیت کا علم۔ اب اس حصے کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں امام نہیں بن سکتا، میں معصوم نہیں بن سکتا، میں وہ علم لدنی نہیں حاصل کر سکتا جو امیر المومنین کے پاس تھا۔ ہاں، میں ان کی عصمت کو دیکھ کر نیک بن سکتا ہوں، میں ان کی امامت کو دیکھ کر ان پر ایمان لا کر ان کے فرامین پر عمل کر سکتا ہوں۔ دوسری ان کی زندگی کا حصہ کون سا تھا کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، کن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، کیسی چارپائی تھی جس پہ مولا سوتے تھے، وہ گھر کیسا تھا، کمرے کتنے تھے، اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ نہ ویسی سواریاں آج میرے زمانے میں ہیں، نہ ویسے گھر آج میرے زمانے میں ہیں، تو اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا حصہ کون سا ہے؟ اصول زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کنیکشن بنتا ہے۔ پھر میں نے کہا مجمع بھی 2-3 طرح کے مجمع ہوتے ہیں۔ ایک مجمع جو مجلس سے کچھ لینے آتا ہے، خود کو بدلنے آتا ہے۔ ایک مجمع جو عادتاً مجلس امام حسین میں آتا ہے۔ تیسرا وہ مجمع جو آتا تو ہے مجلس میں لیکن سیکولر شیعہ ہے، لبرل شیعہ ہے۔ ایسے علاقوں میں ایسی سوچ والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی امام حسین کا نام لیتا ہے، اب عبداللہ کا نام لیتا ہے، مولا علی کا نام لیتا ہے، لیکن جب آپ اس کے گھر کے اندر جاتے ہو وہ حجاب نظر نہیں آتا، وہ عفت نظر نہیں آتی، وہ حیا نظر نہیں آتا، وہ غیرت نظر نہیں آتی، نماز کی اس طرح سے پابندی نظر نہیں آتی، لیکن ہاں یہ ہے کہ مجلسوں میں آتا ہے۔ اب یہ جو طبقہ 3 طبقے اگر شیعوں کے بنے، عادی شیعہ، فکری شیعہ
تیسرا تھوڑا بہت ذکری شیعہ جو ذکر تو کرتا ہے لیکن اہل بیت کی بات کو مانتا نہیں ہے، سیکولر اور لبرل ٹائپ شیعہ۔ تو میں نے کہا یہ تینوں اہل بیت کی زندگی کے پہلے حصے کو مانتے ہیں کہ مولا امام تھے، مولا شجاع تھے، مولا نے خیبر کو فتح کیا، مولا نے خندق کو فتح کیا۔ اب تینوں میں ان تینوں خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ تینوں کے امام کی تعریف کی جا رہی ہے۔ لیکن جو تیسرا حصہ اہل بیت کا، اب آپ یہ بولو گے مولا علی سوکھی روٹی کھاتے تھے، ہاں بولو گے میرے مولا تو بڑے متقی تھے، میرے مولا تو بڑے سادہ تھے، میرے مولا ابلے ہوئے مثلا کدو کھاتے تھے، ہاں بھائی میرے مولا تو بڑے سادہ تھے، میرے مولا کی زندگی۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تینوں کے مولا کی ہو رہی ہے نا، تو تینوں کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بات جب اصول پہ آ جاتی ہے تو ان تینوں میں سے ایک بندہ تو خوش ہوگا۔ میں مثال کے طور پہ آج اگر نماز پڑھنے والوں اور نمازیوں کی فضیلت پڑھنا بیان کر دوں تو خوش کون ہوگا؟ جو نمازی ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ خوش کہاں ہوگا؟ وہ تو اندر سے کوڑے گا، اے کاش میں بھی نماز پڑھتا۔ اگر میں حاجیوں کے فضائل پڑھوں تو خوش کون ہوگا؟ حاجی ہوگا۔ اگر میں زکوٰۃ دینے والوں کے فضائل پڑھوں، خمس دینے والوں کے فضائل پڑھوں تو وہی خوش ہوگا نا جو دیتا ہے۔ تو اہل بیت کی زندگی کا تیسرا حصہ سن کے سلمان خوش ہوتا ہے، میں سمجھتا مار خوش ہوتا ہے، حبیب ابن مظاہر خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا زندگی، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ میری ذات سے لینا دینا ہے، کہ میں بارہا بتا چکا کہ اگر مجلس میں کوئی ایسا ٹاپک چھیڑوں کہ اکثریت میں وہ بیماری ہو تو لوگ کہیں گے مولانا کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آج ساری مجلس ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً خواتین ہمیں دعوت دیں مولانا مجلس پڑھنی، اور میں ساری مجلس غیبت پہ پڑھنا شروع کر دوں، چپ لگ جائے گی نا مجمع کو کہ کسی نے مولوی صاحب کو بولا ہے کہ مجلس ہمارے اوپر ہی پڑھنی ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ جو بیماری میرے اندر ہے میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ وہ بیماری بتائی جائے۔ ہم کسی ویسٹرن کنٹری میں گئے، ایک صاحب تھے، ان کے اندر غصے کی بڑی بہت عادت تھی، بیوی بھی شاکی تھی، بیٹا بھی شاکی تھا، مطلب شکایت کرتے تھے کہ مولانا ان کو ذرا سمجھائیے، غصہ بہت کرتے ہیں اور غصے میں بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ دوست بھی بڑی شکایت کر رہے تھے، کمیونٹی بھی شکایت کر رہی تھی۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو بتائیے، مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا آئینہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ آئینہ۔ اگر آپ کا آئینہ نہیں ہے تو آپ کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ بھائی گھروں سے جب باہر نکلتے ہو آئینہ دیکھتے ہو نا، داڑھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، چہرے پہ کالک تو نہیں ہے، بالوں کو تھوڑی کنگھی کر دوں، کس لیے؟ تاکہ جب لوگوں کے سامنے جاؤں میرا چہرہ کیا ہو؟ اچھا ہو۔ مرد حضرات 15 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، خواتین 1 گھنٹہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ انسان کی فطرت ہے اپنے چہرے کو بنانا، سنگھارنا، تاکہ جب باہر جاؤں تو کیا ہو؟ میں اچھا دکھوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے جسموں کے لیے تو بڑے آئینے بنائے، لیکن اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی مشین دیکھی ہے کہ نہیں؟ بی پی بھی چیک کرنا ہوتا ہے تو مشین ہوتی ہے نا، بلڈ کی بیماریاں ہوں اس کے بھی تو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا۔ تو فرمایا تم نے اپنے اخلاق کے لیے کوئی آئینہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ تو فرمایا کسے آئینہ بناؤ؟ فرمایا مومن کو آئینہ بنایا۔ کوئی مومن ڈھونڈو سچا ہو، اسے کہو کہ یہ بتاؤ میرا اخلاق کیسا ہے۔ اب بہترین آئینہ شوہر کے لیے کون ہے؟ اس کی بیوی ہے۔ بیوی کے لیے کون ہے؟ اس کا شوہر ہے۔ بیٹا بھی تیرا آئینہ بن سکتا ہے، بیٹے کے لیے باپ بھی آئینہ بن سکتا ہے۔ جو مخلص ترین تیرے رشتے ہیں انہیں کیا بناؤ؟ اپنا آئینہ بناؤ کہ میری کون سی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی، میری کون سی صفت آپ کو اچھی۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا آپ نے کوئی آئینہ بنایا ہے؟ کیونکہ اتنی ان میں غلطیاں تھیں، بیوی بھی شکایت کرے، بیوی کی نہیں مانتے، بیٹے کی نہیں مانتے، کمیونٹی کی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا آپ کا کوئی آئینہ ہے؟ ہاں مولانا ہے۔ میں نے کہا کون ہے آپ کے آئینے؟ ان کے 3 نوکر تھے، ایک نوکر کسی ایک کنٹری میں ان کا سیکرٹری تھا، دوسرا کسی اور کنٹری میں سیکرٹری تھا، تیسرا مثلاً اس ویسٹرن کنٹری میں ان کا نوکر تھا۔ اب وضاحت سے نہیں بتا رہا کہ وہ صاحب سمجھ جائیں گے مولانا میرے لیے پڑھ رہے تھے، اشارے کر رہا ہوں۔ ان کے 3 نوکر تھے کہ مولانا ایک میرا آئینہ وہ نوکر ہے میرا، دوسرا میرا آئینہ وہ میرا نوکر ہے، تیسرا میرا آئینہ وہ میرا نوکر ہے۔ اب میں سوچنے لگا آئینہ بھی اس نے نوکروں کو بنایا، نوکر کو ضرورت ہے مالک پہ تنقید کرے؟ وہ تو صبح سے شام تک ان کو بولتے تھے صاحب آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہو۔ آئینہ تو اصل کون ہوتا ہے؟ آئینہ گھر والے ہوتے ہیں نا، آئینہ بھائی ہوتا ہے نا، آئینہ تمہارا مومن دوست ہوتا ہے نا۔ تو یہ اس پر بھی میں نے کہا فلاں مولانا کو آئینہ کیوں نہیں بناتے؟ نہیں مولانا وہ مولانا بڑا شیطان ہے۔ اس مولانا سے بھی ان کی نہیں بنتی تھی۔
کیونکہ وہ ان کو بڑا ٹوکتے تھے. کہا نہیں میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ میرے اوپر بڑا ٹوکتے ہیں, مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے عادل نہیں لگتے. مطلب عدالت کا معیار میری ذات ہے, علی کی بات نہیں ہے. ہم جب بھی کسی کو کمپیئر کرتے ہیں تو کس کو رکھ کے کمپیئر کرتے ہیں؟ اپنی ذات کو رکھ کر. یہ احمق بندے کی نشانی ہوتی ہے جو اپنی ذات کو اصول بنا دیتا ہے. ارے اصول کسے بناؤ؟ اہل بیت رسول کو بناؤ, کہ اللہ نے اتنی اعلیٰ شخصیتیں آپ کو دی ہیں کہ بندہ چاہے تہجد گزار ہو, نمازی ہو, سچا ہو, صادق ہو, عابد ہو, جتنی بھی عبادتیں کرے تو کہیں تیرے اندر عجب نہ آ جائے, تکبر نہ آ جائے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں. تو خدا نے ایسا معیار بنایا, معیار حق و باطل بنایا تو علی کو بنایا, معیار صبر بنایا تو حسین کو بنایا, معیار عبادت بنایا تو زین العابدین کو بنایا. تو یہاں کا کتنا بھی بڑا عابد ہو, لیکن جب زین العابدین کی عبادتوں کو دیکھے گا تو اسے اپنی عبادت کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. جب صداقت و صبر حسین کو دیکھے گا اسے اپنا صبر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تبھی خدا نے اچھائی کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں بنائی کہ ان کو دیکھ, پھر اپنے کردار کو دیکھ, پھر کوشش کر کے ان کے راستے پر چل, پھر خدا تجھے درجہ عطا کرے گا جو خدا نے جناب سلمان فارسی کو عطا کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. دیکھیے اصول زندگی اہل بیت, اور یہ تیسرا پہلو جو اہل بیت کی زندگی کا ہے, اس کا ڈائریکٹ میری لائف سے کنیکشن بنتا ہے. تو میں نے زیادہ سے زیادہ جس پہلو کو اسٹڈی کرنا ہے اہل بیت کی زندگی کا تیسرا پہلو ہے, جسے ہم کہتے ہیں اصول زندگی اہل بیت. کہ ہم نے عرض کیا کہ پہلا اصول جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا وہ اصل یہ تھا کہ اہل بیت کے وجود میں خوف پروردگار عالم تھا. اور معصوم نے فرمایا خوف کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 5 نشانیاں ہیں. پہلی خوف کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے. دوسری مطلب ہر جگہ جہاں جائے یہ سوچے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. امام حسین کا جملہ الہی اخشاک کانی اراک, خدایا حسین تیری عبادت ایسے کرتا ہے جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہو. اس یقین کامل پر پہنچو کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. کتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی, کتنے گناہوں سے بندہ دور ہو جائے گا اگر یہ سوچے وہ چاہے لوگوں میں ہوں وہ چاہے تنہائی میں ہوں, میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری نشانی ہم نے یہ عرض کی خوف خدا کی کہ انسان جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنے ہر کاموں میں مقدم کیسے رکھتا ہے؟ پروردگار عالم کو رکھتا ہے. فیصلے کرے, پریورٹی کیسے دینی ہے, امپورٹنس کیسے دینی ہے, سب سے پہلے اللہ کو دینی ہے. اور یہ چیز آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے کہ خدا تو پہلے بعد میں اکبر, تو پہلے بعد میں اصغر. زینب نے کہا خدایا چادر عزیز ہے لیکن تو پہلے ہے. یعنی اللہ کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ کیا کر دیا؟ لٹا دیا. تو تمہاری دوستیاں, تمہاری رشتہ داریاں, تمہاری محبتیں, تمہاری جابس, تمہارا مال کمانا کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت میں. یعنی پریورٹی کس کو دینی چاہیے؟ اللہ کو دینی چاہیے. کہ جو کرنے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں اس میں اللہ کی مخالفت ہو, جس کو دوست بنا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے, جیسا لباس پہن رہا ہوں ایسا تو نہیں میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے. تو خوف خدا. تیسری چیز ہم نے بتائی ایتھیکل ایگریمنٹس. اگر اخلاقیات آپ کے اندر نہیں ہے, مثلا ہمسائے کے ساتھ آپ کا اخلاق نہیں ہے, ایون یہاں تک میں نے بتا دیا کہ اگر جانوروں کے ساتھ آپ کا اخلاق نہیں ہے تو آپ کے اندر خوف پروردگار عالم نہیں ہے. اللہ اس پر بھی سزا دیتا ہے جو انسان جانوروں کو اذیت دیتا ہے. اب یہ سوچو انسان کو اذیت دینے میں کتنی انسان کو سزا ملتی ہے. کربلا میں جس چیز کی کمی تھی لشکر یزید میں وہ کیا تھا؟ خوف پروردگار عالم. ہور کیوں بنا؟ خوف پروردگار عالم کی وجہ سے. تیرے حسین کی بچیوں کو پیاسا کیسے کرے گا؟ ارے قیامت کے دن زہرا کو جواب کیسے دے گا؟ سید میرداماد سے جب ان کے سسر نے, وہ بعد میں سسر بنے, ان سے کہا کہ سید جوان تو ترستا ہے گناہ کے لیے, لیکن جب تجھے گناہ کی دعوت ہوئی تم نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 5 انگلیاں آگ میں جلا دی. سید تو جوان بھی تھا, شہوت کا تیرے اوپر غلبہ بھی تھا, لیکن یہ بتا تم نے خود کو گناہ سے کیسے بچایا؟ یہ سید کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے اس طرح سے خود کو گناہ کو بچایا کہ جب بھی گناہ کا خیال آتا تھا میں یہ سوچتا تھا کہ میر داماد تو سید ہے. قیامت کے دن تیری دادی زہرا جب سے تجھ سے پوچھے گی کہ یہ بتا تو نے گناہ کیوں کیا تھا, تو سید تھا, تو میرا تھا, کہتا اس
شرمندگی سے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا تھا. وہی جملہ حضرت یوسف کہتے ہیں پروردگارا میرے لیے زندان زیادہ محبوب ہے اس کی جگہ پہ کہ میں تیری مخالفت کروں. تو بندے کے وجود میں اگر خوف خدا آ جائے, ایتھیکل ایگریمنٹس آ جائیں, اخلاقیات آ جائیں, یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, خوف پروردگار عالم ہے. چوتھی نشانی کہ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ ہوس باز نہیں ہوتا. ہوا وہ ہوس کا پجاری, کبھی امام کا ماننے اب ہوس من نہا نفسہ عن الہوا, جس نے اپنے نفس کو ہوا سے بچایا. یہ نہیں کہا جس نے حرام سے بچایا, ہوا سے بچایا. ہوا حرام نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ معصوم فرماتے علی کا دشمن کیا تھا, پیٹو تھا. امام نے بد دعا کیا دی, جتنا بھی کھائے خدا تیرے پیٹ کو کبھی بھی نہ بھرے. تو کبھی شکم پرس, یہ ہوس باز ہے نا, آج اس ہوٹل پہ, کل فلاں ہوٹل پہ, ہاں کل اس ہوٹل پہ. اب یہ کھانے کا ٹاپک بھی ایک 15 منٹ مجلس طلب ہے. دیکھیے انگریزوں کے کھانے, پاکستانیوں کے کھانے, کھانا حلال ہے لیکن کھانے میں بھی بندے کو کیا ہونی چاہیے, عقل ہونی چاہیے. آج کل ایک مومن کے ہم گھر گئے, کم از کم اس کے بیٹے کا وزن ایک بھینس کے بچڑے جتنا ہوگا. مومن ہے. اب یہ کیسا مومن ہے؟ اب بچے ایسے تو موٹے نہیں ہوتے نا, ہوس ہوتی ہے ان کے اندر, جن کو اصطلاح عام میں کہتے ہیں برگر بچہ. ہاں وہ برگر کھا کے شکل برگر جیسی اس کی ہو گئی, گول گول. ہاں یہ گھرانہ علی بن ابی طالب کا گھرانہ ہے کہ نام علی کا لیں. میں نے کہا بندے خدا امام زمانہ ظہور کریں گے, یہ آدھا کلومیٹر بھی دوڑ نہیں پائے گا. یہ امام, یہ سوچو تیرا بچہ مولا کے کس کام کا ہے, مولا کہاں رکھیں گے اس کو؟ اتنے موٹے بچے کو امام کہاں رکھیں گے؟ اپنی نسلوں کو ایسا بناؤ, پریکٹیکلی اپنے بچوں کو تربیت دو. نہیں مولانا بچوں سے محبت ہے, بابا آج پزا کھانا ہے, بابا آج برگر کھانا ہے, اللہ نے بھی پیسہ دیا ہے, یہ دھڑا دھڑ اس پیسے کو کیا کر رہا ہے, غلط غذائیں بچوں کو کھلا کے تباہ و برباد کر رہا ہے. اب یہ تو سوچو نا, ہر غذا سوسائٹی کے حساب سے بنائی جاتی ہے. انگریزوں کے یہاں بچے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. مثلا جناب نے شادی کی, اب گھر میں ماں بھی نہیں ہے, گھر میں بہن بھی نہیں ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, گھر میں بھابیاں بھی نہیں ہیں. اب ظاہر ہے بیوی بھی کام پہ جاتی ہے, کھانا اس کو کون بنا کے دے, اور جسے لایا ہے اسے کھانا بنانا بھی نہیں آتا. بیوی بھی کام کرے, خود بھی کام کرے, لہٰذا آفس میں رہتے ہیں, کھانا کھانا ہے. آپ کا ہے روٹی ہوتی ہے, سالن ہوتا ہے, اب روٹی سالن کھاؤ, ہاتھ تھوڑے گندے ہو جاتے ہیں, پھر دھونا پڑتا ہے. اور ان کے لیے تو ٹائم از گولڈ ہے, ٹائم سونا ہے. ایک منٹ کے لیے وہ اپنے وقت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے. تو انہوں نے کھانا بنایا, نام رکھا فاسٹ فوڈ. وہ کھانا جو جلدی کھا لیا جائے. اب جلدی کھا تو لیا, لیکن یہ باڈی جو خدا نے بنائی ہے یہ تو اپنے ٹائم کے حساب سے کھانے کو ہضم کرے گی نا. اب اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر اوپر کوک ڈال دی تاکہ کھانا جلدی کیا ہو جائے, ہضم ہو جائے. جسم کو بھی نقصان دے رہا ہے. اب وہ سوسائٹی جس میں ماں باپ کا احترام نہیں, ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, بیویاں کھانا بنا کے نہیں دیتی. آپ کی سوسائٹی میں تو گھر میں امی بھی ہے, دادی بھی ہے, زوجہ بھی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے فوڈز کو کھانے کی؟ یعنی آپ کی ثقافت اس کے فوڈ سے ملتی جلتی نہیں ہے, صرف ہوس کے لیے, زبان کے مزے کے لیے. قرآن کہتا ہے کھاؤ, حلال کھانا حلال ہے, برگر حرام نہیں حلال ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ برگر طیب بھی ہے کہ نہیں ہے. حلال, طیب, طاہر, حلال ہو, پاک ہو, طیب ہو. طیب وہ کھانا ہوتا ہے جو تمہارے جسم کو نقصان نہیں دیتا. وہ اپنے کلچر کے حساب سے اپنے کھانے بناتے ہیں اور اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, کیونکہ ان کی بیویاں کھانا نہیں بناتی, وہ آفس میں دن رات آفس میں ہوتے ہیں, ٹائم ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا, لہٰذا باہر سے کھانا منگوایا اور کھا لیا. بھائی آپ کی سوسائٹی تو مسلم سوسائٹی ہے نا, آپ کا کلچر تو اپنا ہے. اب انگریز اگر اپنے گھروں میں کتے اور بلیاں رکھتے ہیں, واقعاً بنتا ہے وہ کتا بلی رکھیں. یعنی اگر انگریز کتا بلی نہ رکھیں یہ ڈپریشن سے مر جائیں, کیونکہ ماں کے پاس بیٹا نہیں ہے, پوتے نہیں ہیں. اب انسان کو محبت کی ضرورت تو ہے نا, تو محبت, کتا ان کو محبت دے دیتا ہے. کتے میں وفا بھی تو ہے نا, وہ 24 گھنٹے دم ہلاتا رہتا ہے. اب اس کی ساری محبتیں اور اٹینشن کس کی طرف ہے؟ کتے کی طرف چلا جاتا ہے, بلی کی طرف چلا جاتا ہے, کیوں گھر میں نواسے اور نواسیاں نہیں ہیں. اب تیرے گھر میں نواسے نواسی ہیں, تو کتے کیوں رکھتا ہے بھائی؟ تو تجھے تو ہے محبت کرنے کے لیے سارے موجود ہیں نا. یہ تو وہ کام کرے جو بیچارہ الون ہو, جو اکیلا ہو, جس کو محبت دینے والا نہ ہو, جس کے گھر میں مصلی عبادت نہ ہو,
جو رات کی تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کرنا جانے، اسے کیا ضرورت ہے حیوانوں کو اپنے گھر میں پالنے کی؟ لیکن کیوں کہ اتنے ہم ذہنی غلام ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن اتنا کاپی پیسٹ والا ذہن ہو چکا ہے. انسان کے اندر جب حکمت نہ ہو اور عقل نہ ہو تو اس کی زندگی میں بھی حکمت نہیں ہوتی. تو اصول زندگی اہل بیت، پانچویں نشانی فرمائے حوث سے دور کرے، پانچویں نشانی بتائی، اس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ استقامت ہوتی ہے. دوسرا اصول اہل بیت کی زندگی کا ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کا اصول ہے، اہل بیت معاف کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. آج یہ سوسائٹی میں بہت کم ہے. طلاق کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلانے کے لیے تیار نہیں. اتنی نفرت، اتنا بغض، یہ مومن کیسا ہے؟ جس دل میں بغض ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ارے تو روز زیارت عاشورہ پڑھتا، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میرے دل میں ہر اس کی محبت ہے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. مولا میرے دل میں